اور اس کانفرنس کا مقصد استحکام پاکستان، اتحاد بین المسلمین اور پیغام پاکستان کا فروغ ہے۔ میں بڑا ہی مشکور ممنون ہوں تمام مکتب فکر کے جید علماء کرام کا، جو کہ اس وقت اس اسٹیج پر میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کیا بلوچستان کے لوگ یوں ہیں، محب وطن ہیں، اور آج ہم سب کو مل کر پاکستان میں یونٹی، اتحاد اور وحدت کو پیدا کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دشمن کے ناپاک عزائم جو ہمارے پیارے وطن پاکستان کے لیے ہیں اور جو سازشیں ہمارے ملک کے لیے ہیں، ان کو انشاءاللہ العزیز ہم نے مل کر ناکام بنانا ہے۔ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اور یہ مہینہ ایک طرف اگست کا ہے، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت عظمیٰ عطا کی، اور لاکھوں انسانوں کی قربانیوں کے بعد پاکستان وجود میں آیا۔ آج ہماری عزتیں اس پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگست کے اس مہینے میں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم پاکستان کے پرچم کے نیچے ایک ہیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ پہلا اسلامی مہینہ ہے، اور آج یکم محرم الحرام ہے، اور آج حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ کل بھی میں نے اس بات کو کیا تھا جب رویت ہلال کمیٹی کا اعلان کیا تھا کہ عاشور محرم اور 10 محرم الحرام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت، ان کے اصحاب، جنہوں نے ایک عظیم قربانی اسلام کی عظمت اور بقا کے لیے دی، ان کا یوم شہادت ہے۔ اور یہ شہادتیں ہمیں سبق دے رہی ہیں برداشت کا، استقامت کا، صبر کا۔ تو اس لیے ہمیں پورے ملک میں اتحاد بین المسلمین کا ایک عظیم مظاہرہ کرنا ہے، اور یہ پیغام پاکستان جو پاکستان کا ایک عظیم نیریٹو اور عظیم بیانیہ ہے، جس کو ہم نے ہر گھر کی آواز بنانا ہے، اور یہ وہ بیانیہ ہے جس کو آج پوری دنیا سراہ رہی ہے، اور یہ وہ بیانیہ ہے
جس بیانیے نے دنیا کے اندر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے پاکستان کے نام کو روشن کیا ہے، اس میں ہزاروں علماء نے دستخط کی ہیں، اور یہ بیانیہ ایک ضابطہ اخلاق بھی ہے جس میں دہشت گردی، انتہا پسندی اور اسی طرح خودکش حملوں کو حرام قرار دیا گیا۔ آئیں میں بلوچستان کوئٹہ سے اس وقت پوری قوم کے سامنے موجود ہوں اور بات کر رہا ہوں، آئیں مل کر ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی عملی تصویر بن جائیں، اور اس ملک کے لیے یونٹی کو پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت پٹو۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کا یہ خوبصورت جو کہ گلدستہ سمجھیں، اور یہ خوبصورت چہرے جن کا تعلق تمام مسالک سے ہے، وہ پورے پاکستان کو پیغام امن دے رہے ہیں، پیغام محبت دے رہے ہیں۔ آئیں مل کر آگے بڑھیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان میں، کل بھی میں نے دیکھا کہ پرسوں یہاں پر دھماکے دو ہوئے یکے بعد دیگرے، اور اس میں ہماری پولیس کے جوان شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہیں۔ یہ پاکستانی ہیں، یہ پاکستان کی فورسز ہیں، پولیس ہمارا تحفظ کرتی ہے، اور ہم ان کے اوپر بے جا ایسے دھماکے کر کر انہیں شہید کرتے ہیں۔ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم ہے، اور ہم ان شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور ہندوستان اور مودی کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ مودی تمہارا ایجنڈا اس پاکستان میں ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسی افواج دی ہے، ہمیں ایسے سیکورٹی ادارے دیے ہیں، ہمیں ایسے ادارے دیے ہیں کہ آج وہ جانتے ہیں کہ اس کا ہم نے تحفظ اس ملک کا کیسے کرنا ہے، اور 22 کروڑ عوام کی دعائیں آج اپنی افواج کے ساتھ، اپنے سیکورٹی اداروں کے ساتھ، اپنی حکومت پاکستان کے ساتھ۔ آئیں مل کر اس پاکستان کو لے کر ہم آگے بڑھیں۔ آج ہاشم موسوی بیٹھے ہیں، آج مولانا انوار الحق حقانی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر طاؤ الرحمان بیٹھے ہیں، مشاہد حسین صاحب ڈی جی مذہبی امور بیٹھے ہیں، اسی طرح حبیب اللہ چشتی صاحب بیٹھے ہیں، قاری مہر اللہ بیٹھے ہیں، آغا نقیب اللہ بیٹھے ہیں، سردار اقبال خلجی بیٹھے ہیں، اور اسی طرح قاری سعید عبد الرشید صاحب بیٹھے ہیں، مفتی فیصل صاحب بیٹھے ہیں، علی قرار نقوی صاحب بیٹھے ہیں۔ یہ ساری دنیا کو کوئٹہ اور بلوچستان سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے پرچم کے سائے تلے ایک ہیں انشاءاللہ۔ یہ بلوچستان اور یہ صوبہ خیبر پختونخوا، یہ پنجاب، یہ صوبہ سندھ، یہ گلگت بلتستان، یہ آزاد کشمیر، یہ پاکستان ہے، اور ہم پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور ہم سب مل کر اس پاکستان کے لیے
محراب و منبر سے جو عظیم کردار علماء کا ہے اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادا کریں گے۔ آئیں مل کر ہم آگے بڑھیں۔ حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، المؤمن اخو المؤمن، اور حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور ایک جگہ فرمایا دوسرا انسان محفوظ رہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ آج 6ٹھی قومی یکجہتی امن کانفرنس ہے کوئٹہ کے اندر۔ ہم نے پورے ملک کے اندر اس قومی یکجہتی کو پیدا کرنے کے لیے ان کانفرنسوں کا انعقاد کیا، اور مجلس علماء پاکستان کے زیر اہتمام یہ کانفرنسیں انعقاد پذیر ہوئی۔ تو میں آج اپنے میڈیا کے تمام دوستوں کا جو یہاں سے کوریج لے رہے اور عوام الناس تک پہنچا رہے ان کا مشکور و ممنون ہوں، اور میں پرنٹ میڈیا کا بھی مشکور ہوں، اور جو ہمارے اخبارات کے یہاں لوگ تشریف فرما ہیں ان کا بھی۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا یہ ذریعہ ہے عوام میں بات کو پہنچانے کا، اور میں یہ چاہتا تھا ہمارے یہ دوستوں نے آج کا یہ پروگرام انعقاد کیا کہ میں پریس کے سامنے بات کروں۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ہم سب ایک ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کا ایک عظیم جو ہے ہر جگہ سے مظاہرہ جو ہے، جیسے آج اس اسٹیج سے ہو رہا ہے، ہر سطح اور ہر گلی محلے اور شہر سے ہونا چاہیے۔ آئیں مل کر آگے بڑھیں، تعاون علی البر والتقوی کا مصداق بنیں، نیکی کے کاموں میں تعاون کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کو، دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے۔ تو ہمارا کام، کیونکہ ایمبیسڈر آف پیس پوری دنیا میں پاکستان میں ہمیں کہا جاتا ہے، ہمارا کام لوگوں کے درمیان وحدت ہے، اتحاد ہے۔ آئیں، اگر عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کو مدینے کی ریاست کا عظیم ماڈل ہم بنانا چاہتے ہیں، تو صرف وہ اکیلا لیڈر پاکستان کا نہیں بنا سکتا، بلکہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کر اس پاکستان کو مدینہ منورہ کی ریاست کا عظیم جو ماڈل ہے وہ بنائیں۔ اور یہ جو 14 اگست آ رہی ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں، ہم اس کو اپنے ہاتھوں میں جھنڈے لے کر منائیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم پاکستان سے کس طرح محبت کرتے ہیں۔ وہ کہا ہے نا کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر امن ہوگا تو ملک میں استحکام آئے گا، امن ہوگا ملک ترقی کرے گا، امن ہوگا ملک خوشحال ہوگا، امن ہوگا ملک آگے بڑھے گا۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے من حیث القوم کہ ہم اس ملک کو لے کر آگے بڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کانفرنس کو جو اس وقت کوئٹہ پریس کلب میں ہو رہی ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ 1 سے 1.5 منٹ ہمارے یہ جو رفقا تشریف لائے ہیں ان سب سے بھی ہم بات کریں، مگر ہم اٹھ کر ایک دفعہ اس سے پہلے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دنیا کو یکجہتی کا جو مظاہرہ ہے وہ کوئٹہ کے اس شہر، بلوچستان کے اس شہر کوئٹہ سے ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم سب پاکستان کے پرچم کے سائے تلے ایک ہیں، ایک ہیں، ایک ہیں۔
آئیں مل کر ہم ذرا مظاہرہ کریں، پھر 1 سے 1.5-2 منٹ کی بات 2-4 ہمارے جو احباب ہیں وہ کریں۔ جی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیں، جی ہاتھ اوپر کریں، ہاتھ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ذرا زور سے بات، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، پیغام پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔ حضرات محترم، یہ وہ یکجہتی کا مظاہرہ ہے جو ہم نے بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ سے کیا ہے اور پاکستان پورے کو ایک میسج دیا ہے۔ تو میں جناب علامہ ہاشم موسوی صاحب سے درخواست کروں گا جو داعی اتحاد ہیں کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین خدا اسلام قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اسلام کو سمجھنے کا جو ہر ایک کا سلیقہ ہے وہ مذہب ہے۔ مذہب دین سے کچھ اس طرح سے فرق میں ہے کہ میری سمجھ، کسی کی سمجھ، یہ اس کا مذہب ہے، لیکن اسلام دین ہے۔ ہم دین اسلام کے سائے میں وہ وطن جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، جس کو ختم کرنے کے درپے شیطانی طاقتیں ہیں، انڈیا ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، دیگر شیطانی طاقتیں پاکستان کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی دست و بازو بنے۔ اس وطن کی تعمیر و ترقی میں کوئی تقریباً 84% ہمارے معارف کے اسی فہم اسلام میں بھی ہم متحد ہیں۔ تھوڑی بہت اگر اختلافات ہیں وہ جزیات میں ہیں، اس کی طرف ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے۔ 84% جو اتحاد ہے اس کی، اور ہم سب اس سلسلے میں متحد ہیں، اسی کو مد نظر قرار دے کر وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں۔ والسلام۔ مولانا انوار الحق حقانی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو 14 اگست ہے جو پاکستان کا یوم آزادی ہے اور وجود میں آنے کی تاریخ ہے، وہی مہینہ بھی چل رہا ہے۔ سب جانتے ہیں ہم کہ پاکستان دنیا میں ایک واحد ملک ہے جو اسلامی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا، اور ہندوستان کی تقسیم کے وقت نعرہ لگتا رہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ 74 سال گزرے ہیں، باوجود ہم عملی طور پہ اس کو ایک مثالی اسلامی ریاست نہ بنا سکے۔ چلو جو ماضی میں جو ہوا، لیکن اب تو ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ایک فلاحی اسلامی ریاست بنائے۔ یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے کہ بقدر حصہ اور جثہ پاکستان کی تحریک میں اور آزادی میں تمام لوگوں نے حصہ لیا۔ اس میں تمام مکاتب فکر کے اکابر علماء بھی شامل ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے پاکستان کے جھنڈے کو سربلند کیا، اور ڈھاکہ میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے۔ الحمدللہ پاکستان کے لوگ محنت کش ہیں اور ذہین ہیں، قابل ہیں، اسی لیے تو ساری دنیا میں موجود ہیں۔ پھر پاکستان ایک ایٹمی قوت بھی ہے، فوج کے لحاظ سے بھی دنیا کے بڑی طاقت ہے پاکستان۔ تو جو ہمارے اندر خامی ہے اس کو نکالیں، بدیانتی کو ختم کریں، امانت، دیانت، صداقت، سچائی کے ساتھ ملک کو آگے بڑھائیں۔ اور جو علماء پہ یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کوئی فرقہ، کوئی مکتبہ فکر دوسرے کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں باہمی رواداری کے ساتھ، امن اور احترام کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے۔ اور آج میڈیا کا دور ہے، تو ہم جہاں جمعے کے بیانات ہوں، عام جلسے ہوں، مجالس ہوں، کسی بھی عنوان سے، تو ہم امت کو وحدت کا پیغام دیں،
سیدنا حسین اور سیدنا حضرت علی کی زندگی میں ہمیں قابل قدر چیزیں نظر آئیں گی۔ فاروق اعظم کا عدل اور انصاف اور رعب اور دبدبہ دنیا اس کو کیسے بھلا سکتی ہے؟ تو ہم صرف مقدس شخصیات کا نام نہ لیں، جو بھی ہم ہیں ان کے عملی زندگی اور کردار کو اپنائیں۔ مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کوئٹہ میں تشریف لائے ہیں، بادشاہی مسجد لاہور کے خطیب بھی ہیں، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور اس وقت مرکزی رعایت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ رعایت ہلال کا نظام دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے منظم طریقے سے جیسے پاکستان میں ہے، تو ہم ان کے کوئٹہ میں آمد پہ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ملک کے استحکام کے لیے اور مسلمانوں کے مکاتب فکر میں وحدت کے لیے جو یہ پورے ملک میں قریہ قریہ اور بستی بستی گھوم پھر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو برابر فرمائے، اور اس طریقے سے علماء میں اور امت میں اتحاد۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون، صدق الله العظيم۔ میں نے دو باتیں کرنی ہے، جس طرح کہ مولانا نے جنوب آزادی کی طرف بھی اشارہ کیا اور شہادت امام حسین۔ یوم آزادی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ اس خدا کو ماننے کا مطلب کیا ہے، اسی میں یکجہتی ہے اور اسی میں عمل ہے۔ لیکن ہم اس کو ایک نعرے کے طور پر تو بیان کر دیتے ہیں، اس کو بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 62 سال کے ابھی عید گزری ہے، انہوں نے 1,24,000 صحابہ کے سامنے بتایا کہ یہ جو طائف کے پتھر ہیں، یہ ہجرت ہے، یہ مکہ کا ایک دروازہ ہے، یہ جنگیں ہیں 100 کے قریب، مدینہ کی ریاست کا قیام ہے، 10 لاکھ مربع میل کے علاقے میں نبی ہے۔ یہ کیوں کیا میں نے؟ یہ اسلام کیا ہے؟ یہ خدا کو ماننا کیا ہے؟ یہ آیتیں، یہ حج، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ اللہ یا ایھا الناس ان دماؤکم و اموالکم و اعراضکم حرام۔ 5 چیزیں انسان کے پاس ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو، اس کی عقل اور اس کا انٹلیکٹ، اس کا فیتھ، اس کا عقیدہ۔ علامہ شاطبی نے بیان کیے کہ ان 5 چیزوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حج، یہ ساری تلاوت، یہ نماز، یہ مسجد ہے۔ اگر انسانی دل میں انسانی جان، مال اور آبرو، ساری چیزوں کا احترام پیدا نہیں ہوتا ہے، نہ وہ رائے لاکھ کو مانتا ہے، نہ وہ اس مقصد کو مانتا ہے۔ تو یہ تو ہوا پاکستان کا مقصد، اور آپ کو ضرور سمجھانا تھا۔ دوسری بات جو ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی ہم یاد کیوں بناتے ہیں؟ 7 سیاسی حقوق تھے جو چھن رہے تھے۔ حضرت علی کی ساری نمازیں، ان کا حج، ان کی ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف، اور ان کا ان لوگوں کے ہاتھوں کو جنگ سے توڑنا جو رسول اللہ کے تخت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تخت کی حفاظت اور تخت ہی ہماری بے حیائی، بدعملی اور ہماری معاشی استحصال کا ذریعہ ہے۔ اس میں کسی فرعون کو، کسی نمرود کو، کسی یزید کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور آخری کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اس تخت کے اوپر ایک غلط آدمی بیٹھ گیا ہے،
تو اب پیر شریف سے مولانا اجمیری نے فرمایا سردار دفتر تقسیم، انہوں نے سر دے دیا لیکن یزید کی یہ ہمارے لیے کہ ہمیں اپنے دور کے فرعون یزید اور نمرود کو پہچاننا چاہیے. یہ لا الہ کا مطلب بھی ہے، یہ لا اللہ کا مقصد بھی ہے. فائد اس قوم کی نقصان بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، منفرد، یہ ساری بات. کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں بننے کی یہی بات ہے. ڈاکٹر طاہر صاحب کیونکہ یہ لائیو جا رہا ہے، اب میں مولانا باقری صاحب سے کہوں گا کہ اظہار خیال کریں اور پھر پیر صاحب اور پھر آخر میں جو مہر اللہ صاحب. پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے ہم سب ایک ہیں. مولانا عبدالقدیر آزاد صاحب نے جو پریس کانفرنس سے فرمایا اس کی ہم پوری تائید حمایت کرتے ہیں. انشاءاللہ اتحاد مسلم کی ہر فورم پر ہم موجود ہوں گے. جزاک اللہ. مولانا چلو جی چل کریں، بسم اللہ شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بہت شکریہ تمام حضرات کا، عازمین کا اور جو سامعین ہیں ان کا. میں جناب چیئرمین اور خبیر آزاد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس حوالے سے کہ اس دفعہ انہوں نے کوئٹہ بلوچستان کو عزت بخشی اور اجلاس کمیٹی کے یہاں اجلاس رکھا. ابھی دو باتیں اس وقت ہیں. ایک پاکستان کی آزادی کا جو پاکستان اور اس کے بحرافریز میں موجود ہے، دوسرا انٹرنیشنل ہے جو کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے. اور اس کے دونوں کے حوالے سے میں صرف دو اشیاء پر اکتفا کروں گا کیونکہ انہوں نے فرمایا، مختصر بات ہے کہ نہایت سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اس سارے دو اشعار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے لے کر امام حسین کی قربانی تک اور قیامت تک اس فکر کی قربانی کی یہ غمازی کرتا جا رہا ہے. اب قیامت تک دریا کے دو کنارے ہیں، ایک یزید کا ہے ایک حسین کا. اب جس کی نصیب کس طرف جائے. اور پاکستان بنانے میں یقیناً سارے سلاسل نے، مکتبہ فکر نے، غیر مسلموں نے، ان سب نے اپنا حصہ ڈالا. اور ہمارا حصہ یہ تھا کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان. اس وقت بھی اولیاء نے ایسی بھرپور جدوجہد پاکستان بنانے میں کی. آج تک سب کے آپ کے کلی اور شخصدار ہے. اب کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور جو ہمارے بزرگوں نے قربانی دی اس قربانیوں کا ہمیں احساس کرے. ہم بجائے مستحکم کے زمزم نکال کر پٹاخے کریں اور شور شرابہ کریں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس فکر کو پڑھے، اس فکر کو سمجھے کہ پاکستان بنا کیوں، پاکستان کی لاکھوں قربانیاں دی کیوں گئی، پاکستان کی گردنیں کیوں کٹی، پاکستان کی بچیاں کیوں لوٹی. اس سب کو ہمیں ادا کرنا چاہیے. آپ سب کو بہت شکریہ. مولانا اللہ صاحب چلیں آگے صاحب، آپ کھڑے ہو جائیں، کوئی بات نہیں، آگے آ جائیں. نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. قال الله تعالى في القرآن المجيد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللہ تعالیٰ کی اشارے گرامی ہے، اللہ تعالیٰ کی سمجھ سے پکڑ لو اور آپس میں تفرق مان لو. کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ تعالیٰ کے بندوں بھائی بن جاؤ. المسلم مسلمان لسانی اور بھائی مسلمان مریض کی حالت اور زبان سے مسلمان. جناب چاہنے سب یہ ملک، یہ امن کی ذمہ داری صرف اداروں اور فوج آفس والوں کی نہیں بلکہ یہ ذمہ داری علماء پر عائد ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے خطبوں میں اور محفلوں مجلسوں میں اتحاد اتفاق کی سبق دیں گے اور انشاءاللہ ہم سب متحد ہیں. ہمیں نہ کوئی شے ہے، نہ سنی ہے، نہ بلوچ ہے، نہ پٹھان ہے، نہ پنجابی. ہم سب ایک مسلمان ہیں، ایک پاکستانی. یہ ملک ہمارے، ہم اس یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس کی حفاظت ہمارا ذمہ داری ہے. اور کوئٹہ ہمارا گھر ہے، ہمارا شہر ہے، شاہ کی بات ہمارے سب کی ذمہ داری ہے. مولانا مہر اللہ صاحب
1.5 منٹ میں بس بات کروں مختصر چلے بسم اللہ مختصر الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم. مولانا صاحب کے حکم تعلیم کرتے ہوئے کہ 1.5 منٹ تو بہت کم ہے. بہرحال میں کچھ 2 منٹ تک مزید بھی نہیں لوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم 14-13 سال پہلے یزید سے جو ابھی آپ تک ہم نفرت کرتے ہیں ان کو مخالفت کر کے بہت اچھی بات ہے. جو آج کا یزید ہے ان سے ہم کیوں دوستی کرتے ہیں؟ یہ فکر اصل بات یہ ہے. آج یزید اور 13 سال 14 سال پہلے کے یزید کے درمیان کچھ فرق نہیں ہے. یہ بھی جو حضرت حسن کو بھی دین کے ناطے شہید کیا ہے اور آج جو ہمارے وارثین علماء کو شہید کر رہے ہیں وہ بھی دین کے نام پہ کر رہے ہیں. لہٰذا ہم دنیا کے جس کونے میں جو بھی ظلم ہو ہم ان کے مخالفہ ہیں. خواہ جتنے بڑھتی ہو ہم ان کے مخالف ہیں. خواہ ان کا نام انڈیا ہو یا امریکہ ہو. دنیا کی جو سپر طاقت کفر ہو اسلام و پاکستان کے خلاف ہو ہم ان کے مخالف ہیں. دوسری بات یہ ختم ہو گئی. دوسری بات ہم چندین سال خصوصی طور پہ پورا مرکزی روزگار کمیٹی کا مشکور ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ان نے کوئٹہ آ کر تشریف لائے. یہاں پہ ان نے میٹنگ کیا ہے. یہ تو ہم پورے بلوچستان کی طرف سے حضرت صاحب کو مشکور ہے. لیکن میڈیا نے کل جو ظلم کیا ہے کوئی خرچ نہیں دی ہے. اس پیٹ کا مذمت کرتے ہیں جتنے کرے وہ کم ہے. ہونا چاہیے تو یہ تھا کہ پولیس تو تھی کل تمام اخبارات کا مولانا خبیر آزاد صاحب کو ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ 2 قلم دیے ہیں خواب بھی یہ بھی نہیں دیتا تھا. ان کا کوئی ضرورت نہیں ہوتا تھا. آج بھی اگر یہی مسئلہ رہا تو شاید کل ہم یہاں پہ پریس کانفرنس کے سامنے ہم مظاہرہ اور جلوس نکالے میڈیا کے خلاف. نہیں حضرت ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ تمام پاکستان کے میڈیا نے آپ کی اطلاع اور الیکٹرونک میڈیا نے تو تمام چینلز پر چلایا ہے. پرنٹ میڈیا نے بھی ماشاءاللہ دیا ہے. تو ہم پریس کے بارے میں کبھی ایسی بات نہیں کریں گے. پریس ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے اور ہم لے کر انشاءاللہ وزیر پریس کو ہمیشہ چلیں گے. قاری عبدالرشید صاحب سے درخواست ہے. بسمillahirrahmanirrahim. محترم جناب چیئرمین صاحب کی طرف سے وقت دیا گیا ہے. مجھے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو نکات لکھی ہیں ان کو چھوڑ دیں. میرے خیال سے اگر آپ اجازت دیں تو میں 1.5 منٹ کے اندر ہی یہ نکات جلدی پڑھ کے سنا دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قومی یکجہتی اور امن کانفرنس کے حوالے سے مختلف مسالک کے درمیان ملی ارتباط. پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ گزشتہ 4 عرصوں سے پاکستان کو لسانی، مذہبی، مسلکی اور علاقائی بنیادوں پر عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ الحمدللہ ناکام ہو چکی ہے. اب آخری کوشش شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، سلفی کے درمیان فسادات پیدا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. نمبر 2، معلوم ہوا ہے کہ اسرائیل میں موساد کی ایک خاتون چیری اکاؤنٹ سے فرقہ وارانہ مواد پھیلا رہی ہے. یہ خاتون فرقہ وارانہ مواد سوشل میڈیا پر بھیج کر شیعہ اور سنی کے اندر پھر شیعہ اور سنی اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آج کے اس پروگرام کا مقصد اس سازش سے علماء کرام اور عوام الناس کو